بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقت ہی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ میں نے کہا تیری مدد کیسی ملے گی یا رب؟ جواب ملا صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا میں بہت گناہگار ہوں۔ جواب ملا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا بہت اکیلا ہوں۔ جواب ملا بے شک ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ جواب ملا بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ اگر اس نے تم سے کچھ چھینا ہے تو یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہی زخم دیتا ہے، وہی مرہم بھی لگاتا ہے، بس تھوڑا صبر، تھوڑا سا یقین۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا، اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اللہ کی طرف سے لوٹ کر جانے والی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جتنی سجدی جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدی کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگنے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کی مانگنے کی توفیق نہ دے۔ اگر تم اللہ کی خواہ اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر آپ صحیح ہے تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہے، وقت خود گواہی دے گا۔ ہم ایک ایسی دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہو۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شرک حیات ہی ہوتا ہے۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگنے، جو کہ آپ کو کونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسی شخص کو کبھی مت کھونا، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ محبت نہ ملے تو ہم میں چور ہو جاتی ہے، اور اگر مل جائے تو بچی بن جاتی ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ محبت ہونے کے بعد انسان پہلے ہی جیسا نہیں رہتا۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتی ہے وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔
اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جیسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کی بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ لالچ ایک ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بچا سکتی۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک دوسروں کی خاموشی سے بھی دونوں لطف اندوز ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرے جس کے ساتھ بھی چلے، جب تک بھی چلے مخلص ہو کے چلے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ تم مطمئن رہو، جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ دستک کی قدر کیجیے، یہ گھر کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچے کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یا اچھا۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ حقیقت پسندی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے، اور ہار ماننا حقیقت پسندی کے اعلیٰ ترین قسم۔ مجھے عورت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جب اس کی سانس پر دبا لگتا ہے اور وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ ایک عورت آگ سے گزرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے جب سامنے والا ایسی عزت دیتا ہے۔ جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے منافع بخش کاروبار بن جائے، ایسی دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والوں سے ہوتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھے اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کرے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسرے انسان کی حماقت۔ جو کنجی استعمال کی جاتی ہے وہ صاف اور چمکدار رہتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنی ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ چھوٹا علم جھگڑا کرتا ہے، بڑی علم والی جھگڑا نہیں کرتی۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو تین چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: اخلاص عمل، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقوی کو لازم پکڑنا۔